اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے ہم اسلامک ہسٹری کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ اس سے گزشتہ لیکچرز میں ہم نے خلافت راشدہ جو ہے مکمل پڑھی ہے، عہد صدیقی، عہد فاروقی، عہد عثمانی اور عہد مرتضوی رضی اللہ عنہم۔ اس کے بعد ہسٹری میں خلافت بنو امیہ آتی ہے۔ ہم آج کے لیکچر میں خلافت بنو امیہ کو دیکھیں گے اور اس کو بالتفصیل ہم دیکھیں گے، ایک ایک خلیفہ کا جو بنو امیہ میں سے گزرے ہیں اس کا نام، کب آیا، کب گیا، اور اس کے زمانے کے اہم نکات کون کون سے ہیں، اور صرف ایم سی کیوز بیس جو ہوں گے۔ آپ سمجھیں کہ اتنی بڑی ہسٹری کے ٹاپک کو سمرائز کر کے اس کا نچوڑ نکال کر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر کی صورت میں۔ اس کی آؤٹ لائن دیکھ لیں۔ بنو امیہ کا پہلے نمبر پر تعارف ہوگا، ان کے حکمران کون کون سے ہیں، عہد نبوی اور عہد خلافت راشدہ میں بنو امیہ کون کون سے ڈیزگنیشن ہولڈر تھے، ان کے دور عروج کے حکمران، دور زوال کے حکمران، عباسی تحریک اور اہم نکات بھی ہوں گے۔ اینڈ دیٹس ایک ون اکثر پوائنٹ ہوگا بیچ میں سے ایکسٹرا پوائنٹ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ان کا کریکٹر کون سا ہے۔ نیکسٹ لیکچر اس کا ہمارا خلافت عباسیہ کا ہوگا، یہ بھی اس کے، اور اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ ہوگی، یہ اس کے پوائنٹس ہیں۔ آج کے لیکچر میں صرف خلافت بنو امیہ دیکھیں گے۔ بنو امیہ کا تعارف ہے، عبد مناف ایک شخص ہے تاریخ میں، اور یہ جب سیرت النبی کا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پر اس کی تفصیل سے ڈسکشن کر لی گئی تھی۔ اس کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے، ایک کا نام تھا عبد شمس اور ایک کا نام تھا ہاشم۔ ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جڑواں تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے سر جڑے ہوئے تھے، تو ان دونوں کے سروں کو جب جدا کیا گیا تو وہاں پر سے تھوڑا سا خون بہہ نکلا، اور تعبیر کرنے والے نے یہ کہی کہ ان دونوں کی اولاد قیامت تک لڑتی ہی رہے گی۔ اور اس کو عبد شمس میں سے عباسی ہیں، ہاشم میں سے اموی ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ آج جو اسلامک کی تاریخ میں دو گروہ ہیں، اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت، یہ دونوں آپس میں لڑتے ہی رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہ اسی دو خاندانوں میں سے ہی ہیں۔ بہرحال اس میں کہاں سے سچائی ہے، کہاں کی اس میں مبالغہ آئی ہے، اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ عبد شمس سے بنو امیہ مشہور ہوئے، بنو امیہ خاندان جو بڑا مشہور ہے، اور ہاشم سے بنو ہاشم۔ کہا جاتا ہے کہ امیہ کے 10 بیٹے تھے، بنو امیہ کے 10 بیٹے تھے، اور امیہ کا ایک بیٹا ابو العاص، عثمان بن عفان اور مروان بن حکم، اور اس کے خلافت کا عہدہ سنبھالنے والے بعض بیٹوں کا مورث تھا۔ ایک بیٹا تھا ابو العاص، اور جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے، اور مروان بن حکم یہ خاندان امیہ میں سے تھا۔ بنی امیہ کی ایک شاخ اسید بن ابی العیس بن امیہ کے ذریعے جاری ہوئی، اور اسید کے 2 بیٹے عتاب اور خالد یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ قریش کا سپہ سالاری کا جو منصب تھا یہ اس خاندان کے پاس تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنو امیہ کا جو خاندان تھا یہ عہد نبوی سے پہلے بھی سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ غزوہ بدر کے علاوہ جتنی بھی جنگیں اسلام کی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی قریش مکہ کے ساتھ ہوئی ہیں، ان سب میں ابو سفیان جو ہے غزوہ بدر کے علاوہ، جو کہ بنو امیہ میں سے تھا، وہ قریش کا سپہ سالار تھا، کیونکہ ڈیزگنیشن جو تھا یہ خاندانی ان کے پاس چلتا آ رہا تھا۔ یہاں پر غزوہ احد کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے، غزوہ احد میں بھی ابو سفیان تھا، اور غزوہ بدر میں وہ نہیں تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ غزوہ بدر میں ابو سفیان قافلے کے ساتھ شام گیا ہوا تھا۔ اچھا جی، ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے جو بیٹے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے ذریعے خاندان بنو امیہ کی حکومت کی بنیاد پڑی۔ کیسے پڑی اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجیے۔ بنو امیہ کا جو خاندان کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے آفیشلی وہ 41 ہجری میں ہوتا ہے، یہ 660 عیسوی بنتا ہے۔ 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک، یعنی 750 عیسوی تک، یہ آپ کم و بیش لگا لیں کوئی 90
40 اینڈ تقریباً یہ 90 سے اوپر کچھ سال بنتے ہیں۔ مروان بن محمد آخری عباسی اموی حکمران تھا جس کی شکست کے ساتھ ہی بنو امیہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ 14 افراد 14 ان کے ممبرز تھے خاندان بنو امیہ کے، جنہوں نے 1 بائی 1 کر کے اپنی حکومت چلائی ہے بنو امیہ کے ذریعے سے۔ خلافت راشدہ کے 92 برس تک، یہاں پہ دیکھ لیں ایگزیکٹ فگر بھی لکھا ہوا ہے، 92 سال تک بنو امیہ نے اسلامی دنیا پر حکمرانی کی ہے، اور اس وقت تک بنو امیہ کی حکمرانی چین سے لے کر اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ بنو امیہ چونکہ خالصتاً عرب تھے اور انہوں نے اپنی ریاست کو بڑھانے کی طرف زیادہ توجہ دی ہے، اس لیے عباسیوں کی نسبت اموی خاندان میں اسلامی ریاست کا دائرہ کار وسیع ہوا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، عباسی اموی دور کے حکمران کون کون سے ہیں؟ یہ اموی دور کے حکمران ہیں، سوری اس کو ذرا ہم نمبر وائز کر لیں، یہ سٹارٹ 1، یہ 14 حکمران ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان، یزید اول بن معاویہ، معاویہ ثانی، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، اور دین ولید بن عبد الملک، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز، یزید ثانی، ہشام، ولید ثانی، یزید سوم، ابراہیم اینڈ مروان ثانی بن محمد۔ یہ آگے ان کی 41 ہجری سے 661 عیسوی تک، ان کے 41 تا 61، یہ ان کا ڈیوریشن لکھا ہوا ہے کہ کتنی دیر تک وہ حکمران رہے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش نہیں لکھی، بلکہ یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ کب سے لے کر کب تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ یہ جسٹ ایک جنرل اسکیچ لکھا ہوا ہے، آگے تفصیلات 1 بائی 1 بھی ان کی آ رہی ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جی عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں بنو امیہ کون سے ڈیزگنیشن ہولڈر تھے اور کن کن عہدوں پر وہ کام کرتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کا گورنر جو بنایا تھا وہ اموی خاندان سے تھا اور اس کا نام عطا بن اسید تھا۔ اب یہاں پر یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری کے بارے میں پڑھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پر ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا کہ کیسے اموی خاندان کے اوپر، حضرت عثمان غنی کے اوپر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنے خاندان والوں کو نوازا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ چونکہ اس کیلیبر کے تھے تو اس لیے ان کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی کے عہد میں آپ دیکھیے کہ عطا بن اسید جو ہیں وہ مکے کے گورنر ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے باقاعدہ شادی کی تھی۔ اب دیکھیں ام حبیبہ یہ ازواج مطہرات میں سے ہیں جو کہ امیر معاویہ کی بہن بھی تھیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی اور امیر معاویہ کی بہن۔ اسی طرح عہد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو نجران کا عامل مقرر کیا، گورنر مقرر کیا۔ عہد صدیقی میں ابو سفیان کے 2 بیٹے یزید بن ابی سفیان کو شام پر حملے کرنے والی فوج کے ایک حصے کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا، اور حضرت امیر معاویہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، یزید بن ابی سفیان اور امیر معاویہ بن ابی سفیان۔ اسی طرح اگر عہد صدیقی میں دیکھا جائے تو یزید بن ابی سفیان کو دمشق کا گورنر حضرت عمر نے نامزد کیا۔ طاعون مواس میں ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی امیر معاویہ بن ابی سفیان کو دمشق کا گورنر نامزد کیا گیا۔ عہد عثمانی میں امیر معاویہ جو تھے، یہ ہم نے پڑھا ہوا کہ یہ پورے بلاد شام کے گورنر تھے۔ عہد عثمانی میں یہ بھی ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ جو کل اموی حکمران تھے، گورنر تھے، وہ 5 تھے، اور شہادت عثمان کے وقت تو صرف 3 اموی گورنر رہے تھے جن کے نام حضرت عثمان غنی کی سیریز میں گزر چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا حسن کے ساتھ جو معاہدہ ہوا بنیادی طور پر وہ 2 شعبوں کی تقسیم کا معاہدہ تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آگے آئے گا جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان صلح ہوتی ہے تو وہ صلح کی ایک شک یہ ہوتی ہے کہ حکومت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دی جائے گی۔ ایک ہے تعلیم و تربیت، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، لوگوں کی اصلاح، اور دوسرا ہے سیاست۔ سیاست کا جو شعبہ ہوگا وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس ہوگا، اور تعلیم و تربیت کا جو ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ ہاشمیوں کے پاس ہوگا، یعنی حضرت حسن کے پاس ہوگا۔ یعنی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بنو ہاشم کے پاس آئی، اور اس کا مرکز جو تھا یہ مدینہ تھا، اور جو امور مملکت ہیں، سیاست ہے، یہ بنو امیہ کے پاس آئی، اور اس کا مرکز جو تھا یہ دمشق تھا، اور دمشق ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایہ خلافت تھا۔ اموی خلافت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا ہے اس کے دور عروج، اور دوسرا ہے اس کا دور زوال۔ دور عروج کے حکمران کون سے ہیں یہ دیکھتے ہیں، ان کو 1 بائی 1 پڑھیں گے ہم۔
یہ دور 41 ہجری سے 101 ہجری تک محیط ہے، یعنی کہ 70 سال تک بنو امیہ پر عروج رہا ہے، اور اس عہد میں کل 8 حکمران گزرے ہیں۔ ان کے نام کون کون سے ہیں، ان کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز ود ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہاں پر معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کی بڑی دیر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین ہوتی ہے، اور بعد میں پھر یہ حضرت علی کی شہادت کے بعد مطلق العنان کہہ لیں سارے بادشاہ بن جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہی پہلے ہیں جنہوں نے خلافت کی بجائے ملوکیت کو بڑھاوا دیا ہے۔ اس پر باقاعدہ سید مودودی صاحب کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ امیر معاویہ جو ہیں ہجرت سے 15 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے، اور فتح مکہ کے موقع پر ان کی عمر 23 سال عمر تھی، اور اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب یعنی امیر معاویہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ 13 ہجری میں یعنی کہ حضرت عمر ابو بکر صدیق کے عہد میں جب لشکر اسلام نے شام پر یلغار کی، تو امیر معاویہ کو ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کے ساتھ فوج کے ایک دستے کا افسر بنایا گیا۔ جنگ کیساریہ یہ جنگ گزرتی ہے جس کی ہم نے تفصیلات پڑھ لی ہوئی ہیں۔ اس جنگ میں 80,000 رومی قتل ہوئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ ہی کا کارنامہ ہے کیونکہ وہ اس جنگ کے ہیڈ تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے امیر معاویہ کو اردن کا گورنر بنایا پہلے، اور جب ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان، یہ دو الگ الگ ہیں، امیر معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، اور امیر معاویہ کا بڑا بھائی تھا اس کا نام بھی یزید تھا۔ یزید بن ابی سفیان علیحدہ ہے، یزید بن معاویہ وہ آگے آنے لگے۔ تو جب حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو امیر معاویہ ان کی جگہ دمشق کے گورنر بنے۔ اردن دمشق کے ماتحت کر دیا گیا، اور بعد میں جب فلسطین اور اردن اور شام دمشق سمیت سارا علاقہ، سارا شام جو تھا حضرت عثمان غنی کے عہد میں امیر معاویہ کو مل گیا۔ یہ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہوا ہے۔ کچھ اس کی اہم چیزیں ہیں۔ قسطنطنیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ قسطنطنیہ وہ علاقہ ہے کہ جس کو عثمانی عہد میں فتح کیا گیا، لیکن اس کو فتح کرنے کی کوششیں حضرت عثمان غنی کے عہد سے ہی شروع ہو چکی تھیں۔ رومی بادشاہ جو تھے وہ قسطنطین امپائر جس کو ہم کہتے ہیں، رومن امپائر جس کو کہتے ہیں، اس کا پایہ خلافت تھا، اور اس کو فتح کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی۔ رومی بادشاہوں میں سے امیر معاویہ کے ہم عصر 2 بادشاہ تھے۔ ایک کا نام قسطنطین ثانی بن ہرقل ثانی تھا، اور دوسرے کا نام قسطنطین رابع یعنی کہ 4 بوگناکس اس کا نام تھا۔ ان دونوں بادشاہوں کے عہد میں مصر اور شام کی سرحدوں پر رومیوں اور مسلمانوں کی چھیڑ چھاڑ جاری رہی۔ جو جدید بات ہے، حضرت امیر معاویہ شام کے علاقے کے ہیڈ تھے، اور شام کا علاقہ جو تھا یہ بارڈر ایریا تھا، رومن امپائر کے ساتھ ٹچ کرتا تھا، اس لیے یہاں پر لڑائی ہر وقت جاری رہتی تھی۔ 49 ہجری میں یعنی کہ 49 ہجری میں امیر معاویہ نے بیزنٹائن امپائر کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک زبردست فوج بھیجی، اور سفیان بن عوف اس فوج کے سالار تھے۔ فرقدونہ یہ جگہ کا نام ہے۔ فرقدونہ کے مقام پر پہنچ کر اس فوج کو بخار اور چیچک ہو گیا، کیونکہ یہ ٹھنڈے علاقے کی طرف جا رہی تھی اور اس کی تیاری نہیں تھی ہے، اس لیے موسم کی تبدیلی کا احساس نہ ہوا، اور فوج بیمار ہو گئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری اس جنگ میں شریک تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کو قسطنطین امپائر کے دیوار کے نیچے کہہ لیں ان کو دفن کیا گیا۔ آج موجودہ ترکی کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری کا مقبرہ ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے حضرت امیر معاویہ کے عہد کی۔ اس کے بعد عہد معاویہ کے اہم نکات، چونکہ میں نے شروع میں بات کی گئی تھی، ہم نے وہ چیزیں زیادہ تر پڑھنی ہیں جو MCQs کے ریلیٹڈ ہیں ہمارے، تو ابھی تک اہم چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اہم نکات جو ہوں گے وہ بڑے اہم ہوں گے، کیونکہ یہ وہ سارے MCQs ہیں جو پریویس بورڈ کے پیپر میں PPSC FPSC CSS NTS KPPSC اور دیگر مقابلہ جات کے امتحانات میں اسلامک ہسٹری کے متعلق آتے ہیں، تو یہ وہ اہم نکات میں سارے MCQs شامل کر دیے گئے ہیں۔ امیر معاویہ نے دمشق کو دارالخلافہ مقرر کیا سب سے پہلے، یہ MCQ ہے۔ منجنیق کا باقاعدہ پہلی دفعہ استعمال حضرت امیر معاویہ کے عہد میں کیا گیا۔ منجنیق کو عربی زبان میں دبابہ بھی اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طائف کے موقع کے اوپر بھی دبابہ کا پہلی دفعہ استعمال کیا گیا، تو باقاعدہ اور آفیشلی حضرت امیر معاویہ نے کیا۔
پہلی باقاعدہ جو بحری فوج تھی وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے دور میں قائم کی گئی۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جنگی بحری بیڑا تیار کیا اور قبرص، جس کو آج کل سائپرس کہتے ہیں، اس کو فتح کیا، لیکن صحیح جو توجہ دی اور آفیشلی جس کے اوپر ورک کیا وہ حضرت امیر معاویہ نے کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو کسرائے عرب یہ والا خطاب دیا تھا۔ کسرا آپ کو پتہ ہے ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، شان و شوکت میں کہا جاتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ شان و شوکت والے، ٹھاٹ باٹ والے، جاہ و جلال والے تھے، اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ رکھ رکھاؤ رکھنے والے تھے، بڑے پروٹوکول لینے والے تھے، تو اس لیے ان کو کسرائے عرب کا خطاب دیا گیا۔ امیر معاویہ نے مروان بن حکم کو مدینہ کا گورنر نامزد کیا۔ یہ مروان بن حکم وہی ہیں جو بعد میں آگے چل کر جن کے بعد پھر حضرت یزید کے بعد مروان بن حکم اموی حکومت کو سنبھالتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے عہد میں جو بحری بیڑا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ 1700 جہازوں پر مشتمل تھا۔ دیوان البرید کا جو محکمہ تھا آفیشلی وہ بھی حضرت امیر معاویہ نے قائم کیا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان غنی، علی کے دور میں بھی ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو خط و کتابت کرتا تھا، لیکن باقاعدہ اس کو رجسٹر کرنا، ان کے تنخواہیں مقرر کرنا اور ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے کرنا وہ حضرت امیر معاویہ نے کیا۔ شام میں مرعش کا شہر تھا اور افریقہ میں کیروان کا جو شہر، یہ دو شہر جو ہے حضرت امیر معاویہ نے آباد کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے زمانے میں صرف 2 مرتبہ 44 ہجری میں ایک دفعہ اور 50 ہجری دوسری دفعہ ان میں فوج میں حج کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے شواتی اور سوائفی کے نام سے 2 مستقل فوجیں تیار کی۔ اس کو نا شواتی لکھ لیں یا شتائی لکھ لیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ شتائی فوج اور سائفی فوج، ان کو یہ بھی سائفی بھی کہا جاتا ہے، سووفی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں سردی اور گرمی کی فوجیں ہوتی ہیں۔ شتائی قرآن پاک میں سورۃ قریش میں ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے 2 سفر۔ تو شتائی وہ فوج تھی جو سرما میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتی تھی، اور سواتی وہ جو موسم گرما میں مقابلہ کرنے کے لیے نکلتی تھی۔ شتائی وہ فوج تھی جو موسم سرما میں، یعنی کہ سردیوں کی فوج علیحدہ تھی، اس کی ٹریننگ، اس کا ڈریسنگ اور اس کا حلیہ جو کہ سردی والے علاقوں میں جا کے جنگ کرنے والا تھا اس کے حساب سے تھا، اس لیے ان کو شتائی یا شواتی فوج کہا جاتا تھا۔ اور سائفی یا سوافی وہ فوج تھی جو گرمیوں میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتی تھی۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے عہد کے اہم نکات ہیں۔ اس کے بعد یزید اول بن معاویہ ہیں، اور یہی وہ یزید ہے کہ جس کے عہد میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ کربلا پیش آتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے بعد باقاعدہ ایک خلیفہ نامزد کیا جس کا نام یزید تھا، اور یہ ان کا بیٹا تھا۔ 3 سال تک ڈیوریشن ہے یزید کا۔ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کی والدہ کا نام سون بنت سجدل تھا۔ 26 ہجری میں عہد عثمان میں یزید اس وقت پیدا ہوا جب امیر معاویہ تمام شام کے گورنر تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے یزید کی بطور ولی عہد نامزد کرنے کی تجویز پیش کی۔ یہ بھی MCQs ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کس کے کہنے پر یزید کو ولی عہد نامزد کیا، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت امیر معاویہ نے اپنا نامزد ولی عہد کیا۔ یزید کے لیے بیعت لینے کی کوششوں کا آغاز 50 ہجری میں کیا، اور اس نے سب سے پہلے اہلیان شام اور اپنے حلیفوں سے بیعت لی۔ یزید کی جانشینی کی مخالفت جو کی وہ 5 لوگوں نے کھل کر کی، جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی تفصیلات سانحہ کربلا میں آتی ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر ہیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر عبداللہ بن عباس ہیں، اور عبداللہ بن عباس کے بعد چوتھے نمبر پر عبداللہ بن زبیر ہیں، ان کو بھی تفصیل سے پڑھیں گے، اور پھر 5ویں نمبر پر عبد الرحمن بن ابو بکر الصدیق اس میں شامل ہیں۔ حضرت حسین کا واقعہ کربلا ہوتا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ بھی پوری جنگ ہوتی ہے، اس کی بھی آگے آئے گی۔ 2 جو شخصیات ہیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبد الرحمن بن ابو بکر، انہوں نے اتنی ریزسٹنس شو نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس کی بھی تفصیلات آگے انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گی۔ یزید کے دور کے اہم واقعات میں سب سے پہلا واقعہ ہے سانحہ کربلا۔ پوری تفصیلات موجود ہیں، وہ بلایا اور پھر جنگ ہوتی ہے، کوفے والوں نے انکار کر دیا، دغا کر دی، دھوکہ دیا حضرت امیر معاویہ سے،
سوری حضرت امام حسین کو، تو اس کے بعد پھر فوج کا سامنا ہوتا ہے اور فوج جو ہے امام حسین کو شہید کر دیتی ہے۔ ہم صرف ٹو دی پوائنٹ رہیں گے، اگر صرف واقعہ کربلا پر ہی بات کرنی ہو تو یہ لیکچر ایک کم ہے، ہم واقعہ کربلا کو تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، اس کے لیے انشاءاللہ ایک الگ موضوع ہوگا، ایک الگ لیکچر ہوگا۔ 12,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کو کوفہ بلانے کے لیے خطوط لکھے اور بعد میں ان کو دھوکہ دے دیا۔ وہ کیا شعر ہے فراز محمود فارز کا کہ آ تو جاؤں مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں، تو یہ دھوکہ دینے میں کوفہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے، کوفی لا یوفی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا۔ انہوں نے کہا جی حالات ٹھیک ہے، آپ آئیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 اہل بیت کے ساتھ کوفہ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر، یہ جو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے کوفے کے سفر سے منع کیا۔ صلیبہ کے مقام پر آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے، اور ہوا یہ کہ جب یزید کو پتہ چلا کہ کوفے والوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے تو اس نے عبید اللہ بن زیاد نامی ایک سخت گورنر وہاں پہ نامزد کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، کوفے والوں کو ڈرایا دھمکایا، اور مسلم بن عقیل کے جس کے ہاتھ میں وہ سارے بیعت کر چکے تھے، انہوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دیا، کوئی اس کو سپورٹ نہ کی۔ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین جو مدینہ سے نکل پڑے تھے، مکہ سے نکل پڑے تھے، صلیبہ کے مقام پر جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل تو شہید ہو گئے ہیں۔ اب وہ واپسی بھی نہیں تھے آ سکتے، کوفہ بھی نہیں تھے جا سکتے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شام میں یزید کے پاس جانے دو، تو زیاد کے لشکر نے وہاں پر بھی نہ جانے دیا بلکہ راستے میں ان کو شہید کر دیا۔ کوفی گورنر عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید تمیمی کو امام حسین کے قافلے کی ناکے بندی کے لیے 1,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ 2 محرم کو دونوں لشکر کربلا کے مقام میں خیمہ زن ہوتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو، یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص وہی ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، 4,000 کا لشکر دے کر کربلا روانہ کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ یزید کی بیعت لی جائے، وگرنہ نعوذ باللہ حضرت امام حسین کے ساتھ لڑائی کی جائے، قتال کیا جائے۔ 7 محرم کو قافلے کا پانی بند کیا گیا۔ 10 محرم کو 61 ہجری کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی عصر تک شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 33 زخم نیزے کے لگتے ہیں، اور 33 زخم ہی تلوار کے لگائے جاتے ہیں، اور تیر کے زخم اس کے علاوہ ہیں۔ حالت سجدہ میں زرع بن شریک تمیمی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کیا، اور یہ حادثہ 10 محرم 61 ہجری بے مطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو جمعے والے دن پیش آیا۔ سانحہ کربلا کے بعد اہل حجاز نے یزید کی بجائے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ یہ ہسٹری کا ٹاپک آگے چل رہا ہے۔ یزید نے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی ہے۔ حجاز کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ نواسہ رسول کو یزید نے شہید کر دیا ہے تو انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ یزید کے دور کا دوسرا اہم واقعہ ہرہ ہے، جس میں اہل حجاز نے یزید کی بیعت فسخ کر کے جب عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی تو یزید نے ولید بن عقبہ کی سربراہی میں مدینہ کی طرف فوج روانہ کی۔ مدینہ سے باہر ہرہ کے مقام پر مدینہ اور یزیدی فوج کا آمنا سامنا ہوتا ہے، جس میں مدینہ والوں کو شکست ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یزیدی فوج نے 3 دن کے لیے مدینہ کو مباح قرار دے کر ادھم مچایا اور لوٹ مار جاری رکھی۔ اس میں تفصیلات ہیں، عورتیں حاملہ ہو گئیں، مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھا گیا اور قرآن جلایا گیا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری لغویات ہیں، اور ایک سینسیبل دماغ اس کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں سمجھتا۔ واقعہ ہرہ کے بعد تیسرا اہم واقعہ یزید کے دور کا وہ مکہ پر سنگ باری ہے۔ مدینہ کے بعد یزیدی فوج نے مکہ کی طرف حملہ کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکہ میں پناہ گزین تھے، اور چونکہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت مکہ والوں نے بھی کر لی تھی، مدینہ والوں نے بھی کر لی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل حجاز نے ان کی بیعت کی تھی، اور یہ مکہ جو تھا عبداللہ بن زبیر کا مین ہیڈ آفس تھا۔
شامی فوج نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا اور منجنیقوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر بھی سنگباری کی، جس سے کعبے کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ ابھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ 14 ربیع الاول 24 ہجری کو یزید کا انتقال ہوا اور یہ لڑائی ہو گئی۔ اب یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، یزید کے انتقال کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ ثانی بن یزید حکمران بنتا ہے، اور یہ اس نے اپنی موت سے قبل حسان بن مالک کلبی کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ 20 سالہ ایک ینگسٹر نوجوان تھا۔ یہ باپ کی موت کے بعد منبر پر چڑھا اور اپنے خاندان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ نہ میرے والدین کو یہ حق ہے کہ وہ مجھے خلیفہ بنائیں، ایسی قوم کا کہ جو خود اپنا خلیفہ منتخب کر سکتی ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت امام حسین کی شہادت پر بھی اس نے بڑی تنقید کی اور اس نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفے کے بعد 40 دن بعد کہا جاتا ہے کہ معاویہ ثانی خود بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو تھی خلافت کی باغ دوڑ، یہ آل سفیان سے آل مروان میں منتقل ہو گئی۔ وہ کیسے منتقل ہوئی یہ ہم عبداللہ بن زبیر کی کہانی میں پڑھیں گے، پھر ہم کو بات سمجھ آئے گی۔ عبداللہ بن زبیر کی قیادت جو تھی، یہ اس وقت ایک صحابی تھے، صحابی رسول ہیں، اور سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر مہاجر بچوں میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر ہیں۔ ان کے والد محترم زبیر بن عوام جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ والد جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جو ان کی والدہ ہیں وہ اسماء بنت ابی بکر ہیں، جن کو ذات النطاقین کا لقب دیا گیا ہے۔ اب یہ بڑی پاورفل پرسنالٹی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، ان کی شہادت کے بعد وہ جو سلسلہ تھا کہ کون خلافت سنبھالے گا، صرف عبداللہ بن زبیر کا نام آتا تھا۔ اب عبداللہ بن زبیر سے ایک سیاسی غلطی ہوتی ہے۔ پہلے ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کر لیں کہ آل سفیان سے آل مروان میں حکومت کیسے گئی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سیاسی غلطی وہ یہ تھی کہ مروان بن حکم جو تھا وہ اس وقت مکے کا گورنر تھا۔ عبداللہ بن زبیر کو امویوں کے ساتھ انتہائی شدید قسم کی نفرت تھی، اور جو ان کے گزشتہ 2-3 واقعہ ہرہ اور واقعہ کربلا اور سانحہ اور پھر خانہ کعبہ پر سنگباری کے واقعات تھے، اس سے اس شدت میں اضافہ ہوا۔ مروان بن حکم مکے کے اندر تھا اور یہ مکے کا گورنر تھا، بعد میں قید ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غصے میں یہاں سے نکال دیا۔ یہ مروان بن حکم تھا اور اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان کو، جو کہ خاندان امیہ میں سے ہی تھے، مکے سے نہ نکالتے بلکہ قید کر کے رکھتے، کیونکہ آل سفیان میں سے تو کوئی بچہ ہی نہیں تھا جو حکومت سنبھالتا۔ تو پھر سارے شامیوں نے، ساری عباسیوں نے، سارے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنی تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے مروان بن حکم کو مکہ سے نکال دیا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، شام چلے جاؤ جہاں پر تمہارے آباء و اجداد تھے۔ اب یہ سیاسی غلطی اس طرح سے ہے کہ اگر وہ ان کو قید ہی کر کے رکھتے یا ان کو قتل کر دیتے تو ان کا سیاسی مخالف ہونا ہی کوئی نہیں تھا، اور وہ انہوں نے رہنا تھا، لیکن انہوں نے پہلے ان کو نکال دیا۔ بعد میں ان کو احساس ہوا، انہوں نے بندے دوڑائے ان کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ شام کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ جب عبد الملک بن مروان اور مروان بن حکم دونوں باپ بیٹا شام کی حدود میں داخل ہوئے ہیں، تو شامیوں کو آل سفیان کی بجائے آل مروان مل گئے ہیں، اور آل مروان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی۔ اس لیے یزید کے بعد جو اگلا حکمران آتا ہے 4تھے نمبر پر، وہ مروان بن حکم ہے۔ اس کے آگے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پر عبداللہ بن زبیر کو دیکھ لیں۔ اب عبداللہ بن زبیر جو ہے یزید کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر ہی صرف ہیں، لیکن جب مروان بن حکم کو یہ مکہ سے نکالتے ہیں تو شام میں ان کے مد مقابل پھر ایک اموی آ جاتا ہے جس کا نام مروان بن حکم ہے، اور اب ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، مروان بن حکم کی اور عبداللہ بن زبیر کی، جس میں عبداللہ بن زبیر کو شکست ہوتی ہے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کی فوج میں تھے۔ حضرت زبیر بن عوام یزید کی نامزدگی پر بیعت سے انکار کیا اور خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ عبداللہ بن زبیر نے کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو اثر نو ایک دفعہ تعمیر کیا، جس میں حتیم کا حصہ بھی شامل تھا۔ یہ آپ کو احادیث مبارکہ میں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کروں، حتیم کا حصہ اس میں شامل کروں اور اس کے 2 دروازے رکھوں، ایک دروازے سے مسلمان گزریں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں۔
عبداللہ بن زبیر نے اس کو اس طرح ہی کر دیا، خانہ کعبہ کو گرا کر اس کا حتیم اس میں شامل کیا، اس کی شیپ چینج کی اور خانہ کعبہ کا دروازہ زمین کے برابر کر دیا، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے دوسرا باہر نکلنے کے لیے رکھ دیا۔ اس کے بعد حسین بن نمیر مکہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ دمشق سے یزید کی موت کی خبر آئی، اور یزید کی انتقال کے بعد حجاز میں عبداللہ بن زبیر کی باقاعدہ حکومت قائم ہوگی۔ انہوں نے اپنے بھائی عبید اللہ بن زبیر کو مدینے کا والی مقرر کیا، گورنر مقرر کیا۔ عبید اللہ نے بنی امیہ کے تمام افراد کو، جن میں مروان بن حکم اور اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان تھا، اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ سوری، یہاں پہ کریکشن کر لے، عبید اللہ بن زبیر نے مکہ سے نہیں بلکہ مدینہ سے نکالا تھا۔ یہ لوگ شام چلے گئے اور مصر میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت تسلیم کر لی گئی، اور عبد الرحمن بن جہدم فہری مصر کے گورنر نامزد ہوئے۔ اسی طرح عراق میں مصعب بن زبیر کو گورنر نامزد کیا گیا۔ اب مروان بن حکم نے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور مروان بن حکم کا مشہور زمانہ یا کہہ لیں بدنام زمانہ گورنر جو تھا وہ حجاج بن یوسف تھا، اور حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا، 7 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا، اور آخرکار عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے ان کی لاش جو تھی وہ چراہے میں لٹکائی گئی، اور اسماء بنت ابی بکر جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، وہ جب عبداللہ بن زبیر کی لاش کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کتنا بہادر ہے میرا بیٹا کہ جب تک زندہ رہا تب تک بھی سر بلند رہا، اور آج چلا گیا ہے دنیا میں لیکن پھر بھی سر بلند ہے۔ یہ حجاج بن یوسف کی ہسٹری بھی ایک الگ ٹاپک رکھتی ہے، جس میں سندھ کی فتح ہے، اس کے بعد عراق کی فتح ہے، افریقہ کی فتح ہے، یورپ کی فتح ہے، اور اس کے علاوہ وہ اسپین کی فتح، ہی سارے مروان بن حکم کے بعد کے دورانیے کے ہیں۔ چوتھا حکمران مروان بن حکم ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد بھی تھا، ان کے کاتب اور ان کے پرسنل سیکرٹری بھی تھے، اور امیر معاویہ کے عہد میں یہ مدینہ کے گورنر تھے۔ مروان بن حکم مدینے پر عبداللہ بن زبیر کی حکومت کے بعد انہوں نے مروان بن حکم کو مدینے سے نکال دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مروان بن حکم بیمار تھا اور وہ اپنے بیٹے عبد الملک کو لے کر شام چلا گیا۔ اہل شام نے اموی خاندان میں مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے ایک ہی خاندان میں سے تھے۔ مرج رہت، یہ MCQs بھی ہے، بڑا امپورٹنٹ، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ مرج رہت کے مقام پر مروان بن حکم اور عبداللہ بن زبیر کے حامی قبیلہ کیس کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اور اس میں قبیلہ کیس کو شکست ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس میں مروان بن حکم اموی جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی فوج کو شکست دیتا ہے اور عراق پر حملہ کر کے اس میں قبضہ کر لیتا ہے۔ اس سے مروان بن حکم کو شام کے ساتھ ساتھ عراق کا علاقہ بھی مل جاتا ہے، جس سے اس کو ہمت ملتی ہے، اور وہ رفتہ رفتہ سارے علاقے جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر سے چھین لیتا ہے، اور عبداللہ بن زبیر شہید ہو جاتے ہیں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر کا بھائی مصعب بن عمیر تھا عراق میں، مصعب بن عمیر کو بھی یہاں پر شکست ہوتی ہے، اور عراق عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ سے نکل گیا۔ مروان بن حکم نے کہا جاتا ہے کہ باغ فدق کو ذاتی تصرف میں لایا۔ یہ MCQs ہے کہ اس سے پہلے جو یزید اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہم تھے، انہوں نے اپنے باغ فدق کو اپنے قبضے میں نہیں لایا، بلکہ مروان بن حکم وہ پہلا حکمران تھا جس نے باغ فدق کو اپنے ذاتی قبضہ میں لیا، اور عمر بن عبدالعزیز وہ تھے جنہوں نے باغ فدق جو تھا وہ واپس کیا۔ اس کے بعد عبد الملک مروان بن حکم کی وفات ہوتی ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 685 عیسوی میں 1 سال یہ حکمران رہا ہے، لیکن یہ بنیادیں بنا گیا ہے، اس نے تمام علاقے جو ہیں وہ عبداللہ بن زبیر سے چھین لیے ہیں۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بنتا ہے، جس نے کم و بیش 21 سال تک حکمرانی کی ہے، اور یہ عہد عثمانی میں مدینہ میں پیدا ہوا، یعنی کہ عبد الملک بن مروان۔ اور عبد الملک کے دور میں خارجی، شیعہ اور عبداللہ بن زبیر تینوں برسرے پیکار تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خارجی جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جنگ نہروان سے ہی ہیں۔ اہل تشیع حضرات جو ہیں یہ بھی آپ کہہ لیں کہ شیعان علی کے گروہ سے موجود تھے، اور عبداللہ بن زبیر کی ایک الگ سے ریاست موجود تھی۔ عبد الملک نے ان تینوں پر قابو کیا اور خاندان بنی امیہ کی گری ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کیا۔ اس لیے خاندان امیہ کا یا اموی حکومت کا بانی ثانی
یعنی کہ دوسرا حکمران جو ہے، دوسرا بانی، وہ عبد الملک بن مروان کو کہا جاتا ہے۔ یہ 39 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور اسے بنو امیہ کا حقیقی بانی بھی کہا جاتا ہے، بانی ثانی یا حقیقی بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو فوج دے کر مکہ روانہ کیا۔ 7 ماہ تک حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ اچھا، یہاں پر اوپر جو بات گزری نا عبداللہ بن زبیر کے عہد کی، وہ اصل میں عبداللہ بن زبیر کو بتایا گیا تھا کہ وہ آپ کہہ لیں کہ کب شہید ہوتے ہیں۔ اصل وہ ان کی شہادت عبد الملک بن مروان کے عہد میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ سنگ باری کے دوران خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا۔ آخرکار عبداللہ بن زبیر جنگ کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا تھا، اس لیے دوبارہ حجاج بن یوسف نے اس کی پرانی وہی جو عمارت تھی وہ بحال کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ عبد الملک بن دور کے عہد کی ایک تحریک توابین ہے، یہ توبہ سے نکلی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا لیکن ان سے بے وفائی کی۔ یہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے قاتلین حسین سے چن چن کر بدلہ لیا، اور اس کو توابین کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ توبہ کرنے والوں میں سے تھے۔ اس تحریک کا جو اصل بانی تھا اس کا نام تو سلیمان بن حرب تھا، یہ ذرا دیکھیں، اور 685 عیسوی میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، لیکن اس کی جو قیادت کو زیادہ بڑھاوا دیا وہ قبیلہ ثقیف کے مختار ثقفی نے دیا۔ مختار ثقفی وہ تھا جس نے قاتلین حسین کو چن چن کر قتل کیا، اور یہ صرف اور صرف اہل بیت کی محبت میں کیا گیا تھا، دیکھنے میں ایسا ہی تھا، لیکن بعد میں اس نے عراق پر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اور یہ جو مختار ثقفی کی شخصیت ہے کہ جس نے وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس گروہ میں شامل تھے اس لوگوں کو قتل کیا، دیکھنے میں یہ اہل بیت سے محبت تھی، لیکن اصل میں اہل بیت کی محبت کو استعمال کرتے ہوئے مختار ثقفی کو اپنی حکومت بنانے کا لالچ تھا، اس لیے اس نے عراق پر خود مختاری کا اعلان کیا۔ اور آج کے دور کے اندر بھی مختار ثقفی کی جو شخصیت ہے وہ اہل تشیع حضرات کے نزدیک بھی مختلف فی ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ایک سیاسی آپ کہہ لیں کہ سیاسی قسم کی شخصیت تھی جس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اہل بیت کا سہارا لیا۔ حجاج بن یوسف نے اس تحریک کو سختی سے کچل دیا۔ یہ توابین کی تحریک 685 میں سلیمان بن حرب بانی تھا، اور مختار ثقفی جو کہ قبیلہ طائف کے قبیلہ ثقیف سے تھا، اس نے اس کو بھرپور بڑھاوا دیا۔ عبد الملک بن مروان کے دور کے اہم نکات بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اور یہ ان میں سے 1 سے 2 MCQs آ جاتا ہے۔ اسلامی سکے کا باقاعدہ اجرا جو کیا وہ عبد الملک بن مروان نے کیا۔ کوفہ اور دمشق میں سکہ ڈھالنے کی ٹکسال، یعنی وہ جگہ جہاں پر سکہ بنایا جاتا ہے وہ باقاعدہ قائم ہوئی، اور سکے کے اوپر قل هو اللہ احد کی عبارت درج کی۔ واسطہ کا شہر جو تھا یہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروایا۔ عربی زبان پر اعراب عبد الملک بن مروان نے لگوائے، اس کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے لگوائے کہہ لے، اور حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر اعراب لگائے۔ خانہ کعبہ کے اوپر ہر سال نیا غلاف کعبہ چڑھانے کی رسم کی جو ابتدا کی تھی وہ بھی عبد الملک بن مروان نے کی۔ عربی زبان کو دفتری زبان کا درجہ دیا عبد الملک بن مروان نے۔ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی توسیع کی وہ بھی عبد الملک بن مروان نے۔ اور قبۃ الصخرہ، یہ جو گولڈن کلر کا ٹیمپل نظر آتا ہے جس کو آج کل ہم فلسطین کہتے ہیں، پیلسٹائن کہتے ہیں، مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی سب سے پہلے عبد الملک بن مروان ہی نے تعمیر کروایا تھا۔ عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک بنتا ہے جس نے کم و بیش 10 سال حکمرانی کی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی، یعنی عبد الملک بن مروان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں ولید اور سلیمان کو بالترتیب ولی عہد نامزد کر دیا، یعنی کہ اس نے کہا کہ میرے بعد ولید ہے اور ولید کے بعد سلیمان ہے۔ ولید بن عبد الملک بن مروان کا بڑا بیٹا تھا، اور ولید کی والدہ کا نام دلاوہ بنت عباس بن جز عیسیٰ تھا۔ ولید 50 ہجری میں پیدا ہوا۔ ولید کا جو دور ہے اس کو اسلامی تاریخ کا بنو امیہ کا سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان نے جتنی بھی اندرونی بغاوتیں تھیں اس کو کچل دیا تھا، اور ولید نے پھر اپنا جو فوکس تھا وہ فتوحات پہ رکھا۔ ولید کے عہد میں ہی چین فتح ہوتا ہے، بر صغیر فتح ہوتا ہے، اور یورپ فتح ہوتا ہے،
اور ولید کو چونکہ عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، اس لیے اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو بہت زیادہ چیزیں پسند تھیں، اور اس کے ایم سی کیوز بھی بہت زیادہ آتے ہیں. یہ سارے انشاءاللہ ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. چین کا جو علاقہ تھا وہ ولید نے فتح کیا. قطیبیہ بن مسلم جو تھا یہ اس وقت خراسان کا گورنر تھا، یہ چین کے بارڈر کے اوپر ٹچ کرتا ہے. حجاج بن یوسف نے قطیبیہ بن مسلم کو سمرقند اور بخارا کی طرف بھیجا. قطیبیہ سمرقند بخارا کو فتح کرتے ہوئے 90 ہجری میں کاشکر یعنی چین کے علاقے تک پہنچ گیا. بر صغیر میں محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں، اس کی انشاءاللہ جب ہم بر صغیر کی ہسٹری پڑھیں گے تو اس کو بھی تفصیل سے پڑھیں گے. حجاج بن یوسف کا داماد بھی لگتا تھا اور حجاج بن یوسف کا بھتیجا بھی تھا محمد بن قاسم. اس کے اوپر باقاعدہ ایک ناول ہے، محمد بن قاسم ہی ناول کا نام ہے، نسیم حجازی کا لکھا ہوا، اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں. راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور پاکستان کے موجودہ جو علاقہ ملتان ہے یہاں تک محمد بن قاسم پہنچ گیا. بعد میں پھر جب اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک آیا تو اس نے واپس بلا لیا، اور کہا جاتا ہے کہ سلیمان کو حجاج بن یوسف کے ساتھ ایک خاص قسم کی چپکلش تھی، خاص قسم کا غصہ تھا، اس لیے اس نے حجاج بن یوسف تو اس کے عہد سے پہلے ہی فوت ہو گیا، یعنی سلیمان کے عہد سے پہلے ہی، لیکن جب سلیمان بن عبد الملک آیا تو اس نے قطیبیہ بن مسلم کہہ لیں یا محمد بن قاسم کہہ لیں، طارق بن زیاد، ان سب لوگوں سے چن کر بدلا لیا. اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر آئیں گی انشاءاللہ. بر صغیر کے ساتھ تیسرا جو بر اعظم تھا یورپ، وہ بھی آپ کہہ لیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں فتح ہوا. اندلس جو تھا یہ سلطنت کا مرکز سمجھا جاتا تھا. طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا. ہسپانیہ یا جس کو آج کل اسپین کہتے ہیں، یہاں پر راڈرک کی حکمرانی تھی. کہا جاتا ہے کہ اس نے ستبتا کے گورنر کاؤنٹ جولین کی بیٹی کی بے حرمتی کی. تو کاؤنٹ جولین جو تھا یہ موسیٰ بن نصیر کو اس کے پاس گیا، اور موسیٰ بن نصیر جو تھا یہ بربر نسل کا افریقہ کا ایک سپہ سالار تھا، اور اس کو کہا کہ اسپین پر حملہ کرے. موسیٰ بن نصیر نے اسپین پر فتح حاصل کی، اور اس کے بعد یونان کا شہر قرطبہ، کرمونا اور اشبیلیہ فتح کیا. طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے فرانس کی سرحد دریائے روڈنا اور اربونا یعنی نیروبی، جس کا آج کل میں نیروبی نام ہے، یہاں تک کے علاقے جو تھے یہ ولید بن عبد الملک کے عہد میں ہی فتح کر لیے. یہ سلسلہ فتوحات کا آگے بڑھنا تھا، لیکن ولید بن عبد الملک فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک آتا ہے. لیکن سلیمان بن عبد الملک کو اس فتوحات سے کوئی غرض نہیں تھا، اس لیے اس نے ان تینوں لوگوں کو جو کہ مین جو علاقوں پر بر صغیر میں محمد بن قاسم تھا، اور چین کے اوپر قطیبیہ بن مسلم تھا، اور یورپ کے اوپر موسیٰ بن نصیر تھا، ان تینوں کو اس نے واپس بلایا اور ان سے ذاتی انتقام لیا. مسلمہ بن عبد الملک اور عباس بن ولید نے ایشیا کوچک یعنی کہ موجودہ جو ترکی کا وہ حصہ ہے جہاں یورپ اور بر اعظم ایشیا ملتے ہیں، اس کو بھی فتح کیا. ولید کے عہد کے اہم نکات بھی دیکھ لیجئے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو درخشاں دور کہا جاتا ہے. سب سے پہلا جو ہاسپٹل تھا وہ ولید بن عبد الملک نے تعمیر کروایا. اس نے گدھا گری پر پابندی عائد کی. اس نے بنفس نفیس بازاروں کا وزٹ کیا تاکہ قیمتوں کا توازن رہے. 88 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی، جو کہ 2 سالوں بعد 90 ہجری میں مکمل ہوئی. حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے. دمشق کی جامع مسجد یعنی کہ جامع اموی جو تھی یہ بھی ولید بن عبد الملک نے تعمیر کی. طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، قطیبیہ بن مسلم اور محمد بن قاسم اس کے مشہور سپہ سالار تھے. کس کے؟ ولید بن عبد الملک کے. ولید بن عبد الملک نے 10 سال بلاد اسلامیہ پر حکمرانی کی. اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک بنتا ہے جس نے تقریباً 2 سال 8 ماہ حکومت کی ہے. یہ سلیمان بن عبد الملک جو ہے یہ مروان کا بیٹا اور ولید کا چھوٹا بھائی تھا. یہ مدینہ منورہ میں محلہ بنی حزیلہ میں پیدا ہوتا ہے اور ملک شام میں تعلیم و تربیت پایا. یہ راوی حدیث بھی تھا اور اس کا سب سے سیاہ کارنامہ انتقام تھا. یہ اگرچہ بڑا اچھا تھا، اس کے بارے میں ذرا کنفیوژن دور کر لے کہ یہ سب سے بدترین حکمران تھا، لیکن اس کے سارے جو سیاہ کارنامے ہیں وہ سارے پس پردہ چلے جاتے ہیں اس کی ایک نیکی کی وجہ سے، اور وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کیا. اگر وہ خلیفہ نامزد نہ کرتا تو اموی خلافت جو کہ 90 ایئرس تک چل گئی تھی، پاسبل تھا وہ شاید 40 سال بھی آگے نہ چلتی. ولی عہد کے زمانے میں اسے جس سے بھی اختلاف تھا اس نے خلیفہ بننے کے بعد اس سے انتقامی کارروائیاں لی. یہ حجاج بن یوسف کا سخت مخالف تھا. حجاج ولید کے عہد میں فوت ہو گیا. اس نے اس کے خاندان سے انتقامی کارروائیاں لی. اس کے داماد اور بھتیجے محمد بن قاسم کو بر صغیر کی مہم سے واپس بلا کر
واسطہ کہ جیل میں پھانسی دے دی۔ اس کا بڑا ڈرامیٹک سین جو ہے وہ نسیم حجازی نے اپنے ناول محمد بن قاسم میں کیا ہے، آئی سجسٹ کہ آپ لازمی پڑھیے گا۔ موسیٰ بن نصیر کو سر عام کوڑے لگوائے، یہ بھی ایم سی کو جاتا ہے کہ کس مسلمان سپہ سالار کو سر عام کوڑے لگائے گئے۔ اس طرح قتیبہ بن مسلم پر بھاری ٹیکس عائد کیا گیا جسے ادا کرنے کے لیے اسے بھیک مانگنا پڑتی تھی، اور یہ بھی ایم سی کو آیا ہوا ہے کہ کون سا مسلمان سپہ سالار تھا جسے ٹیکس ادا کرنے کے لیے بھیک مانگنی پڑتی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک کو مفتاح الخیر یعنی کہ نیکی کی چابی کھولنے والا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ بھی کیا لیکن ناکام رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کو خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے اور 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں عمر بن عبدالعزیز جو تھے یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مروان بن حکم جو ہے اس نے اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ اب جو عبد الملک ہے اس کا ایک بھائی تھا عبد العزیز بھی، یہ ذرا دیکھیے گا، یہ میں یہاں پر مینشن کرنے لگا ہوں۔ اصل میں مروان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبد الملک تھا اور ایک کا نام عبد العزیز تھا۔ عبد الملک جو تھا یہ تو حکمران بنا، عبد الملک بن مروان، اور عبد العزیز جو تھا یہ مصر کے حکمران رہے ہیں، اور اس عبد العزیز کے بیٹے تھے عمر بن عبد العزیز، یعنی کہ آپ کہہ لیں۔ اور بعد میں ولید کی بہن کی یعنی کہ ولید اور سلیمان بن عبد الملک جو ہیں ان کی بہن کی شادی بھی عمر بن عبد العزیز کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس طرح کہہ لیجیے کہ یہ ان کا کزن بھی لگتا تھا اور بہنوئی بھی لگتے تھے، یعنی کہ ولید اور سلیمان کے عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز کی والدہ کا نام عاصم تھا۔ اس عاصم کی ایک پوری تاریخ ہے۔ یہ عاصم بن عمر بن خطاب کے صاحبزادی تھی، یعنی کہ عاصم جو تھیں یہ اصل میں عمر بن خطاب کا بیٹا تھا عاصم، اس کی تھی۔ یہ پورا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک دفعہ میں چھوٹا سا یہاں پہ شارٹ کر کے سناتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ایک دفعہ رات کو گلیوں میں چکر لگا رہے تھے تو ایک گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی دودھ میں پانی ملانے سے انکار کرتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ عمر تو اس وقت نہیں دیکھ رہا، تو وہ بیٹی کہنے لگی کہ عمر اگرچہ نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کو یہ بات بڑی حیران کن لگی، انہوں نے دروازے پر نشان لگایا، پھر گھر آ گئے اور صبح جا کر اس گھر کی عورت کو بلایا اور اس کی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے عاصم کی جو شادی ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ عاصم کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہی جو بیٹی تھی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ بنی ہے جس کا نام عاصم ہے۔ اچھا جی، اس طرح عمر بن عبدالعزیز کی رگوں میں دونوں خون تھے، فاروقی خون بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی۔ 61 ہجری میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور 99 ہجری کو سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا۔ تو سلیمان اگرچہ رجا بن حیات کے ذریعے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیعت لے چکا تھا، یہ اس کا غلام تھا، لیکن رجا کو یقین تھا کہ بنی امیہ آسانی سے عمر کی خلافت کو یعنی عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جاری بات ہے آل سفیان علیحدہ ہیں، آل مروان علیحدہ ہیں۔ اب آل مروان کے بجائے آل عبدالعزیز آ جائیں تو یہ مشکل ہو جائے گا، یعنی کہ عبدالعزیز کی اولاد حکمران بن جائے، حالانکہ عبد الملک کے اپنے بیٹے بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال اس لیے سلیمان کے انتقال کی خبر کو مخفی رکھا گیا، اور مرج وابق یہ جگہ کا نام ہے، اور مرج وابق کی جامع مسجد میں خاندان حکومت کو جمع کر کے سلیمان کی نامزد کردہ شخصیت کی بیعت لی گئی، یعنی کہ یہ کہا گیا کہ سلیمان نے خود اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ سلیمان بن عبدالعزیز کا ایک نیکی کا کام ہے کہ جس نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا، کہ چھپا دیا ہے، یعنی جو انتقام لیے ہیں اس نے۔ اگر یہ ان 3 لوگوں سے موسیٰ بن نصیر، قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم سے انتقامی کارروائی نہ لیتا تو پاسبل تھا اسلام پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ بہرحال یہ بیعت لی گئی عمر بن عبدالعزیز کی، سب نے دوبارہ بیعت کر لی تو رجا نے آگے بڑھ کر عمر بن عبدالعزیز کے بازوؤں کو پکڑا اور انہیں ممبر کی طرف بڑھایا۔ جب حضرت یعنی کہ اب دیکھیے رجا نے خفیہ بیعت لی تھی، نام نہیں تھا لیا، کہا گیا تھا کہ سلیمان نے جس کو نامزد کیا ہے کیا تم اس کی بیعت کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب سب کی بیعت ہو گئی تو اس نے کہا کہ سلیمان نے تو عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھا تھا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا اعلان ہوا تو انا للہ کی 2 صدائیں بیک وقت مسجد میں گونجی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس لیے انا للہ پڑھی کہ خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر آن پڑا،
اور حشام بن عبد الملک نے اس لیے کہ وہ خلافت سے محروم رہا تھا. اصل میں حشام جو تھا یہ ان کا تیسرا بھائی تھا. ولید، سلیمان اور حشام. اس کو تھا کہ بھائی میرا فوت ہو گیا تو حکومت مجھے ملے گی، لیکن حکومت اس کو ملنے کے بجائے اس کے بہنوئی اور اس کے کزن عمر بن عبدالعزیز کو مل گئی. آپ کو معلوم ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے آ کر پھر کس طرح خاندان بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹایا اور اس کو ختم کیا. اس کے اوپر بھی باقاعدہ شبلی نعمانی نے مناقب عمر بن عبدالعزیز کا پورا ایک چیپٹر لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے اہم نکات بس ڈسکس کر کے آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے نو مسلموں پر جزیہ جو تھا اس کو ختم کیا. کہا جاتا ہے کہ عبد الملک بن مروان تھا جو اس نے نو مسلموں پر جزیہ لگایا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ لوگ جو ہے جزیے سے بچنے کے لیے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اور حکومت کو آمدنی جو ہے حکومت کی آمدنی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کے کہنے پر نو مسلموں پر جزیہ لگا دیا. تو عمر بن عبدالعزیز نے اس جزیے کو ختم کیا. جب یہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی عمر صرف 39 ایئرز ہے. 2.5 سال عمر بن عبدالعزیز نے حکومت کی ہے، اور ان کی حکومت جو تھی وہ سراسر اسلامی خلافت اور اسلامی طریقہ کار پر تھی، اور خاندان بنو امیہ کو یہ ہضم نہ ہوا. کہا جاتا ہے کہ ان کو زہر دے دیا گیا. عمر بن عبدالعزیز نے باغ فدق جو تھا یہ اہل بیت کو واپس کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سرکاری سب و شتم کیا جاتا تھا اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے منسوخ قرار دیا. یہ سرکاری سب و شتم بھی بعض لوگوں کے مطابق امیر معاویہ کے عہد میں اور بعض والے عہد میں یہ کہا جاتا تھا کہ خطبوں میں نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کی جاتی تھی. اور یہ والا MCQs تو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ سرکاری طور پر حدیثوں کی تدوین کا حکم کس نے دیا، تو وہ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیا تھا. آگے چلتے ہیں جی. 3 پوائنٹ رہ گئے ہیں. بنو امیہ کے دور زوال کے حکمران، ان کے بس نام آئیں گے اور آگے ان کی تفصیلات تھوڑی ساری ہوں گی، اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. یہ دور 31 برسوں پر محیط ہے، اور اس میں کل 6 حکمران اموی جو ہیں وہ گزرے ہیں. یزید ثانی بن عبد الملک ہے، یہ 65 ہجری میں پیدا ہوا اور اپنے بھائی سلیمان بن عبد الملک کی نامزدگی کے مطابق عمر بن عبدالعزیز کے وصال کے بعد تخت پر متمکن ہوا. یزید نے 40 دن تک تو وہی اصول چلائے جو حضرت عمر فاروق کے اصولوں پر چلاتا رہا، لیکن یہ بھاری پتھر اس سے نہ اٹھ سکا تو اس نے تمام اصلاحات منسوخ کر کے پرانا نظام رائج کر دیا، یعنی کہ خاندان بنو امیہ کو آپ کہہ لیں کہ جگیریں دینا شروع کر دی. یہ تقریباً 4 سال 4 ماہ حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. یزید ثانی بن عبد الملک کے دور کو بنو امیہ کا بدترین دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے عہد میں بنو امیہ کے زوال کا آغاز ہوا اور قبائلی تعصب کو ہوا ملی. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو سٹینڈرز اور پیرامیٹر سیٹ کر گئے تھے، بعد میں آنے والے حکمران اس کو میٹ نہیں کر سکے. اور جب آپ کسی ایک ہائی سٹینڈرڈ حکمران کے بعد آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے، کیونکہ عوام جو ہے ایک حکمران کے جانے کے بعد اس سے بہتر کی توقع رکھتی ہے، نہ کہ اس سے ڈیگریڈ ہونے کی توقع رکھتی ہے. تو اس لیے جب یہ بندہ یعنی کہ بعد میں آنے والا یزید بن عبد الملک بن عبد المروان جو ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سٹینڈرڈ کو میٹ نہ کر سکا، تو پھر لوگ آپس میں بھڑک اٹھے، لوگوں میں آپس میں لڑائیاں پڑ چکی، اور پھر آہستہ آہستہ بنو عباس نے بھی اس سے آپ کہہ لیں کہ فائدہ اٹھایا اور اپنی تحریک کو کامیاب بنانے میں وہ کامیاب ہوئے. یہ آگے ان کی عباسی تحریک کا بھی انشاءاللہ آئے گا. حشام بن عبد الملک ہے، یہ 105 میں پیدا ہوتا ہے، 105 سے 125 تک اس کی حکمرانی ہے. 20 سال اس نے حکمرانی کی ہے، اور یہ عائشہ بنت حشام کے بطن سے پیدا ہوا تھا. اس کے باپ نے اس کا نام منصور رکھا اور ماں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر حشام تجویز کیا، اور یہ اسی نام سے مشہور ہوا. یزید کے انتقال کے بعد وہ رصافہ میں مقیم تھا، یعنی کہ یہ حشام بن عبد الملک اس کا بیٹا، اور یہیں پر اس کی رسم تاج پوشی ہوتی ہے. رصافہ جگہ کا نام ہے، اور اس وقت اس کی عمر 34 ایئر تھی یہ حشام بن عبد الملک کی. حشام نے 20 سال حکومت کی، اور وہ خاندان امیہ کا آخری بڑا حکمران تھا. وہ بڑا پاک باز، منتظم، کفایت شار اور بیدار مغز تھا. لیکن مورخین کہتے ہیں کہ اس میں امیر معاویہ کا علم و تدبر اور عبد الملک کی اولو العزمی تھی، لیکن اس کے زمانے کی وجہ یہ تھی کہ عباسی تحریک جو تھی وہ کافی تیز ہو چکی تھی، اس لیے اس کو اس قدر پاورفل حکمران بننا نصیب نہیں ہو سکا. اس کے زمانے میں سندھ کے گورنر جنید جو تھا وہ کشمیر تک کا وہ تمام علاقہ فتح کر لیا جو پاکستان کہلاتا ہے. یہ حشام بن عبد الملک کے حد میں تھا. حشام نے ہی منصورہ اور محفوظ آباد کے شہر جو تھے نئے تعمیر کیے سندھ کے علاقے میں. یہ منصورہ کا شہر تو آج بھی موجود ہے سندھ کے علاقے میں. اس کے بعد
کنسرین کے علاقے میں رصافہ کا شہر آباد کیا، یہ بھی اس نے کیا، اور امام زہری سے 400 احادیث پر مشتمل اس نے ایک مجموعہ احادیث بھی تیار کروایا، یعنی ہشام بن عبد الملک نے۔ یہ 10واں حکمران ہے، 4 حکمران مزید رہ گئے ہمارے۔ اس کے بعد ولید ثانی بن یزید ہے، یہ ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان ہے اور ہشام کی وفات کے بعد حکمران ہوا۔ یہ عیش پسند تھا، آوارہ مزاج نوجوان تھا، اور اس کی فوج میں مرات بہت زیادہ اضافہ کیا، یعنی کہ اس نے فوج کو بڑا کھانے کے دیا۔ صرف 1 سال حکومت کی اور شراب و شباب میں لت ہو کر یہ اچانک وفات پا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یزید ثالث اور یمنی قبائل کی فوجوں نے دمشق کے قلعے پر حملہ کیا اور ولید ثانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ اس کی وفات کے متعلق کہا جاتا ہے۔ بہرحال جب آپ عیاش پرست ہوتے ہیں تو پھر آپ حکومت کے معاملات سے دور ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ ہوتی کہ کس طرح معاملات کو چلانا ہے۔ اس کے بعد یزید سوم بن ولید ہے، یہ ایک شریف النفس اور فطرتاً صلح جو انسان تھا اور زندگی نے وفا نہ کی اور بہت جلد فوت ہو گیا۔ اس نے فوج کی تنخواہوں میں کیے گئے اضافے کو ختم کر دیا۔ یہ اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ ولید ثانی نے فوج میں بہت زیادہ اضافہ کیا ان کی تنخواہوں میں، تو فوج آپ کو پتہ بدماش قسم کی ہوتی ہے، فوج کو نہیں معلوم کہ جناب یہ حکومت کس طرح چلانی ہے۔ جب آپ پنگے لیں گے حکومت چلانے کے لیے تو پھر آپ اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر سکیں گے۔ تو یزید نے فوج کی تنخواہوں میں کمی کی، اس لیے اس کو یزید ناقص بھی کہا جاتا ہے، اور یہ والا ایم سی کو ایک دفعہ آیا ہوا ہے کہ یزید ناقص کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے فوج کی تنخواہوں میں کیا گیا جو اضافہ تھا اس کو ختم کیا تھا، اور یہ تقریباً 6 ماہ تک حکمران رہا ہے یزید سوم۔ اس کے بعد ابراہیم بن ولید ہے، یہ یزید کی وفات کے بعد اس کا بھائی تھا، ایک خلیفہ بنا، یہ بھی ایک برائے نام قسم کا خلیفہ تھا، اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور مروان بن محمد نے حملہ کر کے اس کی خلافت کو ختم کر دیا، تقریباً 1 سال بھی نہیں رہا۔ اور مروان ثانی بن محمد یہ آخری حکمران تھا امیہ کا۔ مروان بن محمد بن مروان کی جو تھا یہ اس کی کرد خاتون تھی، کرد یہ ترکی میں ہے، ایک باقاعدہ قوم ہے کرد، آگے چلو عثمانیوں میں ہم اس کی تفصیلات بھی پڑھیں گے۔ 70 ہجری میں پیدا ہوا اور اپنے باپ کے بعد جزیرہ آرمینیا کا والی یعنی گورنر بنا، اور ابراہیم کی شکست اور فرار کے بعد یہ سفر 127 ہجری میں دمشق میں تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ یہ بہادر، جفا کش، معمر اور تجربہ کار تھا، مگر اس نے زمانہ ایسا پایا کہ وہ حکومت کی حق کو بحال نہ کر سکا۔ مروان نے دمشق کو چھوڑ کر حران کو دارالخلافت مقرر کیا، یہ ایم سی کیو تو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دمشق جو تھا اموی کا خلافت تھی، اموی کا پایا تخت تھا، کیپٹل تھا، لیکن آخری مروان ثانی نے اس کو حران مقرر کیا، اور جعفر تیار کے پوتے عبداللہ بن معاویہ نے اس کے عہد میں بغاوت کی، لیکن انہوں نے شکست کھائی۔ جعفر تیار وہی ہیں جو جنگ موتا میں شہید ہوتے ہیں، اور ان کا پوتا عبداللہ بن معاویہ ہے۔ اوکے جی، عباسی تحریک کیسے جنم لیتی ہے اور عہد معاویہ کے اہم نکات کون سے ہیں؟ آئی تھنک یہ جو عباسی تحریک کا پوائنٹ ہے ہم اس کو عثمانی عباسی جب پڑھیں گے تو پھر اس کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہماری اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے، اور یہ ہم آج کے پوائنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں عہد امیہ کے اہم نکات، اور پھر خلافت عباسیہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اموی حکومت کا جھنڈا جو تھا وہ سفید رنگ کا تھا اور اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ ایم سی کیو سارے۔ بنی امیہ کی حکومت کے دوران اہل تشیع کے 5 اماموں نے زندگی گزاری ہے، جن میں امام حسین، امام زین العابدین، حسن، امام باقر اور امام جعفر صادق رحمہم اللہ ہیں۔ عبداللہ بن سعید بن عاص بن امیہ جو تھے یہ بدر کے 13 شہداء میں سے ایک تھے، یہ ان کی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ خالد بن یزید اموی جو تھے سب سے پہلے علم کیمیا کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ ایک اموی شہزادہ تھا خالد بن یزید۔ عقبہ بن نافع نے جو تھے یہ فہری، یہ فاتح افریقہ ہیں، اور یہ بھی اموی تھے، اور اس دفعہ یہ آیا بھی ہوا تھا کہ فاتح افریقہ کون ہے، عقبہ بن نافع، یہ ایک اموی جرنیل تھے۔ موالی کن کو کہا جاتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے۔ موالی ان اجمیوں کو کہتے ہیں جو غلامی سے آزادی حاصل کرنے یا اسلام قبول کرنے کے بعد عرب معاشرے کا جز بننے کے لیے اپنے آپ کو کسی عرب قبیلے کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں، یعنی کہ غلام ہے، اجمی ہے، اب غلامی سے آزادی تو حاصل کر لیا ہے لیکن کسی قبیلے کے ساتھ اٹیچ بھی تو ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو پھر وہ اب موالی بن جاتے تھے، ولی بن جاتے تھے، دوست بن جاتے تھے۔ قرآن کے مشہور قراء سبا یعنی 7 قاری جو تھے یہ دور بنی امیہ میں ہی تھے۔ اسی طرح تفسیر کو باقاعدہ ایک فن کی شکل جو دی گئی وہ بھی دور اموی میں دی گئی۔ فقہائے صبا یہ بھی عہد اموی کی یادگار ہیں، یہ دیکھ لیں یہ 7 لوگ تھے، عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود، ابو بکر بن عبد الرحمن، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار اور خارجہ بن زید۔
اوکے جی، نیکسٹ ہے جی فقہائے سبع اور فقہائے قرہ. امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ جو ہیں یہ امام عہد اموی ہی میں ہی تھے، اور بعد ازاں عہد عباسیہ کا بھی انہوں نے زمانہ دیکھا. مغازی اور سیرت پر جو پہلی کتاب ہے عروہ بن زبیر نے لکھی تھی، وہ بھی عہد اموی میں لکھی گئی. محمد بن اسحاق نے جو اپنی کتاب لکھی ہے، کتاب السیرۃ والمبتداء والمغازی، یہ سیرت پر کتاب ہے بہت مشہور محمد اسحاق کی. اور کتاب الخلفاء یہ بھی عہد اموی میں لکھی گئی تھی، اور یہ سیرت کی بنیادی کتب ہیں لیکن اس وقت ناپید ہیں، اور یہ ساری کی ساری سیرت ابن ہشام میں ذکر کی گئی ہیں. اموی شہزادہ جو خالد بن یزید تھا، اس نے سب سے پہلے علم کیمیا پر 4 کتابیں لکھی تھیں، اور اس کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے. لیکن جو شہرت ہے وہ جابر بن حیان کے حصے میں آئی ہے، اور یہ MCQ ایک دفعہ آیا ہوا ہے، کون سا اموی شہزادہ کس سبجیکٹ کا ماہر تھا؟ کیمسٹری کا ماہر تھا. یونان کا جو طبیب تھا اہرن الکیس، اس کی طب پر مشہور کتاب ہے الکناش. اس کناش کا عربی ترجمہ ماسرجویہ نے کیا تھا مروان بن حکم کے حکم سے، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کتاب کی نقلیں تیار کروا کر بلاد اسلامیہ میں پھیلائیں. یہ طب کے اوپر، میڈیکل کے اوپر کتابیں تھیں جو یونان سے سب سے پہلے ادھر آئی تھیں اسلامی ملکوں میں. طائف کا حکیم حارث بن کلدہ جو تھا، یہ عہد اموی میں حکیم عرب کے نام سے مشہور تھا. نظریہ جبریہ اور نظریہ قدریہ یہ عہد امویہ کی دور کی پروان ہے، پیداوار ہیں. اس کے بعد معاویہ ثانی اور یزید ثالث جو تھے، یہ نظریہ قدریہ کے قائل تھے، یعنی کہ معاویہ ثانی اور یزید ثالث یہ دونوں نظریہ قدریہ کے قائل تھے. یہ قدریہ جبریہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ دعوت و ارشاد کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد غزلیہ شاعری کی ابتدا عہد اموی میں عمر بن ربیعہ نے کی، اور عہد امیہ نے حماد الراویہ نے سب المعلقات کو مدون کیا. یہ سب المعلقات عربک پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹرم ہے جس میں 7 معلقات جو ہیں، جو اب کہہ لیں کہ جس کو دیوان کہتے ہیں، وہ مدون کیے. باج کا ٹیکس ان سرحدی غیر مسلم حکمرانوں سے لیا جاتا تھا جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ شکست ہو جاتی تھی، اور مسلمانوں سے باج گزاری کا معاہدہ طے ہوتا تھا. یہ بارڈر ایریا کے نان مسلم لوگ جو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھاتے تھے، ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا. ہشام بن عبد الملک کے دور میں کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کے دوڑ میں 4-4 ہزار گھوڑے شریک ہوئے، اور اس کے علاوہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں جوا، تاش اور مرغوں کی لڑائیاں عام تھی. ظاہر بات ہے جب آپ عیاش قسم کے ہوں گے تو ایسی عادتیں تو پھر آپ میں پڑ جائیں گی. اموی دور خالص عربی نسل حکمرانوں کا دور تھا، اور امویوں نے موالیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا، جس کے تحریک کے نتیجے میں شعوبی تحریک، جس کو اجمی تحریک کہتے ہیں، وہ شروع ہوئی. آگے انشاءاللہ عباسی کے عہد میں ہم نے یہ 2 پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں، عباسی تحریک کا پس منظر اور اس کے بعد عباسی تحریک. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے لیکچر میں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناصر.